الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کی دنیا میں یہ واقعات تقریباً روز کا معمول ہیں کہ جو ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں، ٹی وی میں دیکھتے ہیں کہ مغربی ممالک میں سے کسی ملک میں کوئی خاتون اسکارف کے ساتھ سفر کر رہی تھیں اور ان کے اسکارف کو کھینچ لیا گیا، یا وہ بس میں سفر کر رہی تھی تو بس میں ان کو تنگ کیا گیا، یا مسلمان فیملی کسی گاڑی میں سفر کر رہی تھی تو ان کو راستے میں روک لیا گیا، تنگ کیا گیا۔ تو یہ اس طرح کے واقعات پچھلے 7، 8، 10 سالوں میں دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اور ان تمام واقعات کو ایک بڑے عنوان کے تحت پڑھا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے، اس کو اسلاموفوبیا کہتے ہیں۔ اور یہ اسلاموفوبیا کی اس طرح سمجھنے پچھلے 10، 15 سالوں میں ابھی نہ صرف وجود میں آئی ہے بلکہ پاپولر ہوئی ہے، بہت عام ہو گئی ہے، اور پوری مغربی اور پوری مشرقی اور اسلامی دنیا کے اندر لوگ اسلاموفوبیا کے نام سے کسی نہ کسی حد تک واقف ہیں۔ لیکن زیادہ تر اسلاموفوبیا کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو تنگ کرنا، ان کی مسجدوں پہ حملے کرنا، خواتین اور مردوں کو جو شاعر کی پابندی کر رہے ہوں ان کو کسی نہ کسی حوالے سے روکنا یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، یا مسلمانوں پہ حملے کرنا، یا قرآن کی بے حرمتی کرنا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تضحیق کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت اسلاموفوبیا کے ڈومین کے اندر آتی ہیں، اور یہ خود ایک بہت بڑا اور دلچسپی کا موضوع ہے کہ اسلاموفوبیا ہے کیا، یہ اصطلاح کس طرح وجود میں آئی ہے، اس کے معنی کیا ہیں، اور آج کل کی دنیا میں اس اسلاموفوبیا کے کیا اثرات رونما ہو رہے ہیں، اور جو اس کے امپیکٹ ہیں اس کو صحیح معنوں میں اسٹڈی کرنا یہ نہ صرف مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے بلکہ پوری مغربی دنیا میں یہ ایک موضوع ہے کہ جس کو مسلمان آرگنائزیشنز اور مسلمان لیڈرشپ اور مسلمان افراد، بالخصوص جو لوگ دعوت کے کام سے وابستہ ہیں، وہ اس کام کو کر رہے ہیں۔ تو جب اسلاموفوبیا کو ہم نے اسٹڈی کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے ہم نے اس کی ڈیفینیشن کو دیکھنا چاہا کہ اس کی ڈیفینیشن ہے کیا۔ جب ہم نے ویکیپیڈیا میں اس کی ڈیفینیشن کو تلاش کیا تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلاموفوبیا بنیادی طور پر پولیٹیکل اسلام کے خوف کا نام ہے۔ اس بات کا خوف کہ اسلام دنیا میں غالب آ جائے گا، اس بات کا خوف کہ اسلامی حکومت دنیا میں قائم ہو جائے گی، اس بات کا خوف کہ اس اسلامی نظام زندگی اور اسلامی ضابطہ حیات کو لوگ پوری زندگی کا نقشہ بنا لیں گے، اس خوف کا نام اسلاموفوبیا ہے۔ اور آکسفورڈ کی ڈکشنری میں بھی یہی اسلاموفوبیا کی ڈیفینیشن ہے کہ پولیٹیکل فورس بن جانے کا جو خوف ہے اسلام کا، وہ اسلاموفوبیا کہلاتا ہے۔ اچھا، فوبیا تو ایک دماغی بیماری ہے کہ جو بہت مشہور بیماری ہے کہ جس کے حوالے سے بہت لٹریچر موجود ہے، اور فوبیا ایک ایسی بیماری کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک انہونا اور انجانا خوف ہوتا ہے، وہ ریئل نہیں ہوتا خوف۔ بعض لوگوں کو کسی تنگ جگہ کا خوف ہوتا ہے جس کو ہم کلاسٹروفوبیا کہتے ہیں، بعض لوگوں کو تنہائی کا خوف ہوتا ہے، بعض لوگوں کو بلند جگہوں پہ جانے کا خوف ہوتا ہے، زیادہ مجمع کے اندر جانے کا خوف ہوتا ہے۔ یہ ساری بیماریاں فوبیا کہلاتی ہیں، اور یہ خوف ریئل نہیں ہوتا، لیکن وہ خوف کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے اس فرد کے اندر کہ جس کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ وہ اس سے انتہائی اوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر وہ ایسی کیفیت پہ پہنچ جائے تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی جان نکلنے لگتی ہے۔ تو یہ جو دماغی بیماری ہے، جو نفسیاتی بیماری ہے، یہ پوری دنیا میں فوبیا کہلاتی ہے۔ اب یہی فوبیا اگر اسلام کے بارے میں ہو جائے، اور اس بارے میں ہو جائے کہ اسلام اگر دنیا میں غالب آ گیا تو اس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے، اور کیا خدشات اور انجانے جو خدشات اور خوف جو ہے وہ ایسا ہو جائے کہ لوگ اس سے ڈرنے لگیں، اس سے خوف کھانے لگیں، اس سے گھبرانے لگیں، تو یہ بنیادی طور پہ کیفیت کا نام ہے اسلاموفوبیا، یہ ڈیفینیشن ہے اسلاموفوبیا کی۔ یہ خوف بنیادی طور پہ اسلام سے نہیں ہے بلکہ اس بات کا خوف ہے کہ اسلام کوئی غالب تہذیب نہ بن جائے۔ یہ جو بھی غالب تہذیبیں دنیا بھر کی ہیں وہ یہ ڈرتی ہیں کہ اسلام کہیں ان کی تہذیب کے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ تو اس خطرے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو خوف پیدا ہوتا ہے، اور یہ غالب تہذیبوں میں پیدا ہوتا ہے، ان کی لیڈرشپ میں پیدا ہوتا ہے، ان کی حکومتوں میں پیدا ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ پورے افراد کے اندر اور عوام کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ خوف پیدا کیا جاتا ہے تاکہ اس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اگر کسی بڑھتی ہوئی قوت کا مقابلہ کرنا ہو تو کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں خوف پیدا کیا جاتا ہے۔ کسی بیماری کی اگر تیزی سے بڑھ رہی ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر اس بات کی صلاحیت پیدا ہو، لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہو اس کی، تاکہ لوگ اس کا مقابلہ کر سکیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کے بارے میں خوف لوگوں کو پیدا ہو، لوگ ڈریں، اور ڈر کے نتیجے میں لوگ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو پوری دنیا میں پچھلے 40-50 سالوں میں ایک بہت آرگنائز طریقے سے اس بات کی کوشش کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے کہ اسلام سے لوگوں کو ڈرایا جائے، اور اسلام کا ڈر لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو تاکہ لوگ اس کے قریب نہ جائیں، تاکہ لوگ اس کو پڑھیں نہ، تاکہ لوگ اس کو سمجھیں نہ، اس کو اختیار نہ کریں، اس سے دور دور رہیں، اور اس کو اپنے لیے، اپنی کلچر اور اپنی تہذیب کے لیے خطرہ سمجھیں۔ اور یہی اس وقت دنیا بھر کے اندر جو ایک تہذیبی مارکہ چل رہا ہے اس کا ایک بڑا عنوان ہے،
اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو اس بات کا متقاضی ہے کہ پوری مسلم دنیا نہ صرف بلکہ پوری دنیا کے اہل علم، سوچ سمجھنے والے حضرات اور جو پوری دنیا کی تہذیبوں کی ترقی اور احیاء سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس موضوع کا مطالعہ کریں۔ اسلاموفوبیا بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ چند لوگوں کا مسئلہ ہے، لیکن ایکچولی چند واقعات نہیں ہیں یہ، اور بلکہ پوری دنیا پہ اس کا ایک امپیکٹ ہو رہا ہے، پورے معاشروں کے اوپر، پوری تہذیبوں کے اوپر، اور پوری تہذیبیں جو ہے نا ایک اس کے نتیجے میں ایک ایسی آگ کے اندر جا رہی ہیں کہ جو ایک ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو رہی ہے۔ تو اگرچہ یہ چند واقعات ہیں، آئسولیٹڈ ایونٹ جن کو ہم کہتے ہیں، لیکن ان آئسولیٹڈ ایونٹس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف اس کے اظہار کی قسمیں ہیں، لیکن یہ جو اس وقت اسلاموفوبیا کی بیماری ہے یہ ایک بہت ہی گلوبل بیماری ہے، یہ ایک ایپیڈیمک کی طرف پھیل رہی ہے جیسے وبائی امراض پھیلتے ہیں، اور یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، اس لیے کہ پورا مغربی میڈیا اس کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہے اور اس کے اوپر انویسٹ کر رہا ہے کہ کسی طرح اسلام کے بارے میں اور پولیٹیکل اسلام کا خوف دنیا کے اندر پیدا کیا جائے۔ تو اس لیے اس کو ایک گلوبل فینومینن کے طور پہ ہمیں لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، اور اس کا حل بھی گلوبل ہے۔ اچھا، اسلاموفوبیا کے حوالے سے سب سے پہلا اور بنیادی سوال تو یہی ہے کہ یہ کوئی نئی بیماری ہے جو ابھی حال ہی میں وجود میں آ گئی ہے، یہ کوئی نیا مسئلہ ہے جو پچھلے 40-50 سالوں میں دنیا میں پیش آیا ہے، یا یہ پہلے بھی موجود رہا ہے اور اس کے کوئی تاریخی حوالے بھی موجود ہیں؟ اور اگر اسلام یا پولیٹیکل اسلام کے خوف کو آپ ایز اے موضوع اسٹڈی کریں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تاریخ کے ہر دور کے اندر یہ اسلاموفوبیا موجود رہا ہے، اس کا عنوان چاہے مختلف ہو، لیکن یہ مسئلہ موجود رہا ہے کہ جب کبھی بھی غالب تہذیب کو، غالب حکمرانوں کو اس بات کا خوف پیدا ہوا ہے کہ کوئی اسلام کے نام پر آ کر یا اللہ کے نام پر آ کر ہماری حکومت کو تلپٹ کر دے گا یا ہمارے غلبے کو ختم کر دے گا، تو انہوں نے پھر اس کی انتہائی کوشش کی ہے کہ اس کو کسی طرح روکا جائے، اور وہ بیسکلی اسلاموفوبیا کے اظہار کی مختلف صورتیں دی۔ مثال کے طور پہ نمرود کو اس بات کا خدشہ ہوا کہ حضرت ابراہیم کی بات اگر لوگوں نے مان لی تو لوگ میری حکومت کو تو چھوڑ دیں گے اور میری بات ماننا چھوڑ دیں گے، تو پھر نمرود نے اس بات کی کوشش کی کہ حضرت ابراہیم کو جس قدر روکا جا سکتا ہے روکا جائے، اور بالآخر اس نے اس بات کو مینیج کیا کہ آگ کا الاؤ روشن کیا جائے، حضرت ابراہیم کو اس آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو جو حضرت ابراہیم کو جو آگ میں ڈالنے کا عمل تھا وہ کیا تھا؟ بیسکلی وہ ایک اسلامی فوبیا کا اظہار تھا۔ اسی طرح فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہوگا جو میری حکومت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس نے اس بات کا حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے لڑکے پیدا ہوتے ہیں سب کو ذبح کر دیا جائے، سب کو قتل کر دیا جائے، اور اس کے اوپر عمل درآمد شروع کیا۔ لیکن یہ جو فرعون کا عمل تھا یہ کیا تھا؟ یہ اسلاموفوبیا تھا، اس کا ایک اظہار تھا اس بات کا کہ کسی طرح کوئی ایسی قوت نہ پیدا ہو کہ جو میرے حکومت کے لیے خطرہ بن سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ کو اور حضرت موسیٰ کے جتنے پیروکار تھے ان کو اس نے ختم کرنے کی کوشش کی، اور تمام انبیاء، ہسٹری میں جتنے انبیاء ہیں وہ اسلام کی دعوت لے کر آئے اور اسلام کو مکمل ضابطۂ حیات کے طور پہ پیش کرتے رہے، اور تمام انبیاء کو اس مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ حضرت عیسیٰ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں جن کے اخلاق اور جن کے کردار کی گواہی تو پوری قوم دیتی تھی، اور ہوا یہ کہ بادشاہ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قید کر دیا اور جب ان کا قومی دن آیا تو بادشاہ نے اپنے سارے مصاحبین کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ بات پوچھی کہ اس دن کے موقع پر ہم اپنے سب سے خطرناک قیدی کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایک کو سزا دے دیتے ہیں، تو ہمارے سامنے دو قیدی ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جن کے اخلاق اور کردار کی گواہی ہر فرد دیتا تھا، اور دوسرے اپنے وقت کا سب سے بڑا ڈاکو تھا جو برابا ڈاکو تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سینکڑوں لوگوں کو اس نے قتل کیا تھا اور جس نے زمین میں فساد پھیلایا تھا۔ تو بادشاہ نے لوگوں سے پوچھا اپنے مصاحبین سے کہ تم ہمیں بتاؤ کہ اپنے قومی دن کے موقع پر ہم کس کو چھوڑیں اور کس کو پھانسی کی سزا دے دیں۔ تو سارے مصاحبین نے یہ بات کہی کہ برابا ڈاکو کو چھوڑ دیا جائے اور حضرت عیسیٰ کو پھانسی کی سزا دے دی جائے۔ تو حضرت عیسیٰ سے کیا خوف تھا ان کو؟ حضرت عیسیٰ سے یہ خوف تھا کہ حضرت عیسیٰ کی بات کو ہم نے مان لیا اور ان کو اللہ کا نبی مان لیا، اور اس بات کو مان لیا کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، تو پھر تو ہماری پوری زندگی کا نظام اور طریقہ کار اور کلچر تبدیل ہو جائے گا، اور جو اس وقت کی غالب تہذیب تھی وہ حضرت عیسیٰ کو اپنی تہذیب کے لیے اتنا بڑا خطرہ سمجھتی تھی کہ انہوں نے اس بات کو تو گوارا کر لیا کہ برابا ڈاکو کو رہا کر دیا جائے، چاہے وہ جو بھی قتل عام کرتا رہے اور فساد پھیلاتا رہے، لیکن حضرت عیسیٰ کو رہا نہ کیا جائے، کیونکہ ان کا رہا ہونا ہماری تہذیب کے لیے اور ہمارے اقتدار کے لیے خطرہ ہے۔ ایون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کو کفار مکہ کے سامنے پیش کیا تو کفار مکہ نے یہ بات کہی
کہ یہ تو ہمیں ہماری حکومت سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں اور یہ خود اس حکومت پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہیں, یہ نبی ہیں, یہ اللہ کے نبی ہیں, لیکن ہم ان کی جس قدر مخالفت ہو سکتی ہے ہم اس کی مخالفت کریں گے, جس قدر ہم اس کو روک سکتے ہیں روکنے کی کوشش کریں گے, اس لیے کہ یہ ہماری تہذیب کے لیے, ہمارے اقتدار کے لیے خطرہ ہے. اور یہی کیفیت آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اسلامی تاریخ میں نظر آتی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اور یزید نے جس طرح حضرت امام حسین کو شہید کیا, یعنی بنیادی طور پہ یزید کا ایشو کیا تھا؟ یزید کو اس بات کا خطرہ تھا کہ اگر لوگ حضرت امام حسین کے پیچھے چلے گئے, حضرت امام حسین کی لوگوں نے بات مان لی, اور ان کی بات کیا تھی؟ ان کی بات تو یہ تھی کہ اس دین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق چلایا جائے, معاشرے کے نظام کو, حکومت کو, اقتدار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق چلایا جائے. تو اس کو اس بات کا خوف تھا کہ اگر لوگوں نے حضرت امام حسین کی بات مان لی اور ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا تو میرے اقتدار کے لیے تو خطرہ ہو جائے گا. تو یہ جو اسلاموفوبیا اس کے اندر موجود تھا اور اس بات کا خوف تھا کہ کہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اقتدار میں نہ آ جائیں اور لوگ ان کے پیچھے نہ آ جائیں, اس بنیاد پہ پھر پورا واقعہ کربلا پیش آیا. تو دنیا کی تاریخ تو بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے کہ جس میں جب کبھی بھی, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو, حکمران جن کو اس بات کا خطرہ محسوس ہوا کہ اسلام ایک پولیٹیکل فورس کے طور پر وجود میں آ رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے, تو انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی ہے. اس کے لیے چاہے انہیں قتل کرنا پڑے, چاہے اس کے لیے لوگوں کو گرفتار کرنا پڑے, یا جو کچھ بھی قتل عام کرنا پڑے, وہ انہوں نے اس کے لیے کیا ہے. اور یہ ساری اسلاموفوبیا کی مثالیں ہیں جو ہمارے تاریخ کے حوالوں میں موجود ہیں. پچھلی ایک صدی میں جو دنیا کی تاریخ کا مطالعہ ہے وہ اصل میں ہمیں صحیح معنوں میں رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ دنیا میں کیا تبدیلی آئی ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ اسلاموفوبیا ایک دنیا کا ایک بہت بڑا نعرہ یا ایک بہت بڑا چیلنج یا بہت بڑا عنوان بن گیا ہے. اور اگر ہم یہ دیکھیں اس صدی کے آغاز میں تو ہمیں یہ بہت واضح طور پہ پتہ چلے گا کہ مسلمان عملاً دنیا کے اندر مغلوب ہو چکے تھے, خلافت ختم ہو چکی تھی. مسلمان اگرچہ دنیا میں بڑی تعداد میں تھے, یعنی دنیا کی دوسری بڑی سب سے بڑی نسل مسلمانوں کی تھی اور مسلمان کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں تھے, لیکن جو اسلام ہے وہ بنیادی طور پر انفرادی زندگی تک محدود ہو چکا تھا. نماز تھا, روزہ تھا, زکوٰۃ تھی, حج بھی تھا, لیکن بہت ساری آوازیں ایسی بھی اٹھنے لگی تھی کہ حالات اس طرح کے ہیں کہ شاید حج بھی اتنا فرض نہیں رہا. لیکن یہ ایک پورا سینیریو تھا جو پوری دنیا کے اندر اسلام کے حوالے سے موجود تھا کہ لوگ اپنے انفرادی دائرے کے اندر تو دین پر عمل کرتے تھے, لیکن اجتماعی دائروں میں سے دین آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا تھا. اور پھر مشرق وسطیٰ کے اندر اور وسطی ایشیا میں جہاں روس کا غلبہ تھا وہاں تو بزور اور بجبر دین کو ختم کر دیا گیا تھا. تو اسلام کے شاعر پر عمل کرنا ختم کر دیا گیا تھا, مساجد پہ تالے لگا دیے گئے تھے, داڑھی رکھنا عملاً منع کر دیا گیا تھا, اسکارف پہننے پہ پابندی لگا دی گئی تھی. تو یعنی یہ ایک کیفیت تھی آج سے کوئی 50 60 70 سال پہلے. یہ ایک ایسا اسلام تھا جو دنیا کی تمام غالب تہذیبوں کے لیے قابل قبول اسلام تھا. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ دنیا کے اندر پہلے ایک اور پھر دو اور پھر ایسی آوازیں اٹھنی شروع ہوئیں کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ اسلام صرف نماز, روزے, زکوٰۃ کا نام ہے یا انفرادی زندگی کا نام ہے, بلکہ اسلام تو مکمل ضابطہ حیات ہے. اور اسلام اس بات کا تقاضی ہے کہ معیشت بھی, معاشرت بھی, سیاست بھی, اقتدار بھی سب اسلام کے تابع ہونا چاہیے. تو اس میں جو سب سے پہلی آواز ہے وہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی کہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر یہ جو دین کا صحیح کنسیپٹ ہے اس کی انہوں نے تجدید کی اور اس آواز کو بلند کیا. اگرچہ بہت کمزور آواز تھی, بر صغیر پاک و ہند دنیا کا ایک بہت تھوڑا سا حصہ ہے, وہ بھی انگریز کا غلبہ تھا, مغلوبیت تھی مسلمانوں پہ. اور پھر بر صغیر پاک و ہند میں صرف انگریز کا غلبہ نہیں تھا بلکہ ہندوؤں کا غلبہ تھا, اور مسلمان تو ہندوؤں کے بھی غلام تھے. ان حالات کے اندر مولانا مودودی نے ایک آواز پیدا کی کہ جی اسلام مکمل ضابطہ حیات, اور اسلام اس بات کا حقدار ہے کہ پوری دنیا کا نظام اور پوری دنیا کا اقتدار اسلام کو حاصل ہو. اور پھر ایک طرف مولانا نے یہ بات بر صغیر پاک و ہند میں بلند کی, یہی بات افریقہ کے اندر اور مصر کے اندر امام حسن البنا نے بلند کی. اور یہ دو آوازیں اتنی توانا ہوتی گئیں وقت کے ساتھ ساتھ کہ آج پوری دنیا کے اندر اگر 50 سے زیادہ آزاد اسلامی ممالک ہیں تو ان آزاد اسلامی ممالک کی آزادی کی تحریکوں میں اس آواز کا ایک بہت بڑا دخل ہے کہ جس میں مسلمانوں نے اس بات کو ریئلائز کیا کہ مسلمانوں کو ایک الگ خطہ زمین چاہیے اپنے اسلام کو پریکٹس کرنے کے لیے. جو بر صغیر پاک و ہند میں پاکستان کا وجود آیا وہ اس لیے آیا کہ مسلمانوں نے ریئلائز کیا کہ انگریز کی
اور ہندوؤں کی غلامی میں رہتے ہوئے ہم اسلام کو پریکٹس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اسلام تو زندگی کے تمام گوشوں پر محیط ہے۔ تو اسلام پہ عمل درآمد کرنے کے لیے ہمیں ایک الگ ملک چاہیے، اور اسی لیے پاکستان وجود میں آیا، اور یہی بنیاد بنی پوری دنیا میں اسلامی تحریکوں کے وجود میں آنے کی۔ تو یہ جو کریڈٹ ہے، اور یہ کریڈٹ صرف یہ میری رائے نہیں ہے، بلکہ اگر آپ پچھلے 20-25 سالوں میں ٹائمز میگزین، نیوز ویک، اکانومسٹ اور ان کے سارے شماروں کو آپ پڑھیں تو وہ یہ بات واضح طور پہ کہیں گے کہ ایک اسلام کے جو انفرادی زندگی کا اسلام تھا، اس اسلام کو ایک پولیٹیکل اسلام کی دعوت میں کنورٹ کرنے کا کریڈٹ جو ہے وہ ان دو افراد کو جاتا ہے، امام حسن البنا کو، کہ جن کو بالآخر شہید کر دیا گیا اور مصر کے اندر، اور سید مودود رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ جن کو پھانسی کی سزا دی گئی اور پھر سزا واپس لی گئی، اور لیکن ان کے ماننے والوں کو بڑے شدید مشکلات کا جو ہے وہ شکار ہونا پڑا۔ تو یہ جو ایک چینج آیا ہے پچھلے 30، 40، 50، 60 سالوں میں، 70 سالوں میں، کہ اس کے نتیجے میں یہ دعوت عام ہوئی، اور آج تقریباً دنیا میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد، یعنی 30-40% مسلمان جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور جو ہے ملک کے اندر شریعت کی حکمرانی ہونی چاہیے، خلافت کا نظام ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی کے تمام معاملات چلنے چاہیے، جس میں سیاست، معیشت، معاشرت سب کچھ شامل ہے۔ تو یہ جو ایک تبدیلی آئی، اور پھر پوری دنیا میں ایک جہاد کے عمل کا آغاز ہوا، کہ جو افغانستان کے اندر ہوا، کشمیر کے اندر ہوا، اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں یہ ایک پروسیس شروع ہوا۔ تو یہ ایک تبدیلی ہے کہ جو پچھلے 60-70 سالوں میں یا پچھلی ایک صدی کے اندر ہمیں بہت نمایاں طور پہ نظر آتی، اور اسی لیے یہ صدی بنیادی طور پہ اسلام کے ریوائول کی صدی، یعنی اسلام اس صدی کے اندر دوبارہ سے زندہ ہو گیا، اور دوبارہ سے اس موڈ میں آ گیا کہ جس موڈ میں اسلام اپنی ابتدا کے اندر موجود تھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اسلام کو پیش کیا تھا، اور عہد خلافت میں جس اسلام کو پوری دنیا کے سامنے پیش کیا گیا تھا، تو اب اسلام اپنے اس موڈ کے اندر واپس آ گیا ہے۔ لیکن یہ جو تبدیلی آئی ہے اسلام کے اندر، اور اسلام کے رویے کے اندر، اور مسلمانوں کے اندر، اور اسلام کی دعوت کے اندر، اور اسلام کی انڈرسٹینڈنگ کے اندر، اس عمل نے جو ہے پوری دنیا کی تہذیبوں کو الرٹ کر دیا۔ یعنی جو تہذیبوں کے تصادم کا جو خطرہ مغربی تہذیب نے بالخصوص محسوس کیا، کہ جو ایک غالب تہذیب ہے دنیا کی، اور جس میں روس کی بھی تہذیب شامل تھی اپنے وقت میں، کہ روس نے اس بات کو محسوس کیا کہ اسلام دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، اور انہوں نے اس کو کچلنے کی میکسیمم جو کوشش ہو سکتی تھی کی۔ افغانستان پہ انہوں نے قبضہ کیا، وسط ایشیا کی تمام ریاستوں کے اندر انہوں نے بزور اسلام کو کچلنے کی کوشش کی، اور 60-70 سالوں تک لوگوں کو اسلام پریکٹس کرنے کی کوئی اجازت ہی نہیں تھی۔ لیکن بالآخر کیا ہوا کہ جب وہ روس وہاں سے نکلا وسطی ایشیا کی ریاستوں سے، تو وہی اسلام کے جو بالکل دب چکا تھا اور زیر زمین چلا گیا تھا اور نظر ہی نہیں آتا تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ اسلام ختم ہو گیا، وہ اسلام واپس آ گیا، وہی مسجدیں دوبارہ کھل گئی، وہی قرآن کی تعلیم دوبارہ شروع ہو گئی، وہی دین کا پیغام اور دین کی دعوت دوبارہ شروع ہو گئی۔ تو یہ ایک جو ریزیلینس اسلام کی اور اسلام کا جو دوبارہ سے ابھرنا اس صدی کے اندر، یہ اصل میں بنیاد ہے اس صدی کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 25-30 سالوں کے اندر، جو ایک اسلاموفوبیا کا فینومینن پیدا ہوا ہے، اور یہ بنیادی طور پہ مغربی تہذیب کا اور غالب تہذیب کا ایک خوف ہے، ایک انہونا خوف ہے، کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور جس کا عقلی طور پہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے پھر اس خوف کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ایک ایسا ماحول کریٹ کیا ہے کہ جس میں اسلام کو دبایا جائے، مسلمانوں کو دبایا جائے، ان کو بزور قوت روکا جائے، اور ان کی ایسی مخالفت کی جائے کہ لوگ اسلام کے قریب نہ جا سکیں اور اسلام کے قریب بھی نہ جائیں۔ تو یہ کوششیں پچھلے 20-25 سالوں میں بڑھ گئی ہیں اور بڑھتی جا رہی ہیں، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ جیسے جیسے پولیٹیکل اسلام کی دعوت اور اسلام کے مکمل ضابطہ حیات ہونے کی دعوت آگے بڑھے گی، لوگ اس کے قریب آئیں گے، ویسے ویسے شاید اس اسلاموفوبیا کی کیفیت کے اندر بھی اضافہ ہوگا۔ پچھلے 25-30 سالوں میں یہ جو اسلاموفوبیا ہے اس کا اظہار بڑی شدت کے ساتھ ہوا ہے، بالخصوص غالب تہذیب نے اپنا پورا زور لگایا اسلام کو دبانے کے لیے یا کچلنے کے لیے، اور اس کا آغاز بنیادی طور پہ ہوتا ہے روس کے انویژن سے جو اس نے افغانستان کے اوپر کیا تھا۔ اور ظاہر جو پوری اس کی تھیوری تھی وہ یہی تھی کہ وسط ایشیا میں تو انہوں نے اسلام کو کنٹرول کر لیا تھا، لیکن افغانستان ایک سورس تھا اس بات کا کہ اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچے،
اور اسلام کو لوگ ایک مکمل ضابطہ حیات سمجھتے تھے اور ایک آزاد مسلمانوں کا ملک تھا. تو اس لیے روس نے افغانستان پہ قبضہ کیا اور اس سوچ کے تحت کیا کہ جو مسلمانوں کا ایک آزاد مملکت ہے کہ جہاں اسلام کو پریکٹس کیا جاتا ہے یا اسلام پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے دائروں میں، اس کو کسی نہ کسی طرح کنٹرول کیا جائے. تو یہ اس کا ایک اظہار تھا، اور ظاہر ہے وہاں پہ روس کو جہاد کے نتیجے میں ایک زبردست ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اچھا، وہ ایک ایسا پروسیس تھا کہ جس کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر جتنی غیر مسلم تہذیبیں تھیں اور جو مسلم تہذیبیں بھی تھیں، ان کے اوپر ایک جہاد کی دھاک بیٹھ گئی. ان کو لگا کہ یار اسلام میں تو اتنی پاور ہے اور اسلام کے جہاد کے اندر اتنی پاور ہے کہ یہ تو روس جیسی سپر پاور کو بالکل اس نے کارنر کر دیا تھا. اور ایکچولی روس کا جو ٹوٹ جانا ہے اور بکھر جانا ہے، اس کا ایک بہت بڑا صحرا جو ہے وہ جہاد افغانستان کے سر جاتا ہے. تو اس کے نتیجے میں پوری دنیا نے اور غالب تہذیب نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہ جہاد تو بہت خطرناک چیز ہے، اور اگر یہ افغانستان میں جیسے ملک میں اگر مجاہدین جو ہیں وہ روس جیسی سپر پاور کو شکست دے سکتے ہیں، تو اس کا مطلب دنیا کی اور غالب تہذیبیں ہیں ان کے لیے تو اسلام اور بہت بڑا خطرہ ہے. تو اس کے نتیجے میں پھر اسلام دشمنی مغربی قوتوں کی وہ پوری قوت کے ساتھ انہوں نے اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی. اس کے لیے انہوں نے مختلف عنوانات دیے. جیسے عراق پہ جب حملہ کیا گیا تو عراق ظاہر ایک طاقتور مسلمان ملک تھا جس کے پاس بڑے وسائل تھے، اور انہوں نے عراق پر حملے کا عنوان یہ دیا کہ عراق کے پاس جو ہے وہ بڑے ایٹمی ہتھیار ہیں اور ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے. حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ ایسی کوئی چیز نہیں، لیکن مقصد کیا تھا کہ ایک مسلمان ملک کو بالکل زمین بوس کر دیا جائے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو پیغام دیا جائے کہ ہم جب چاہیں کسی بھی مسلمان ملک کو تباہ کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، اس کی حکومت کو ختم کر سکتے ہیں، اس کے افراد کو ختم کر سکتے ہیں. تو عراق میں ایک جزوی کامیابی ان کو ملی. صدام حسین کو وہ کنٹرول کرنے میں کامیاب رہے، ان کی حکومت کو ختم کر دیا انہوں نے. اور اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب جو دنیا کا دوسری بڑی قوت ہے کہ جو ایک آزاد مسلمانوں کا ملک ہے کہ جہاں اسلام ایک حد تک پریکٹس بھی کیا جا رہا ہے، افغانستان ہے. تو اس کو ٹارگٹ کیا. تو وہ جو پوری وار آن ٹیرر شروع ہوئی وہ بنیادی طور پہ بظاہر تو افغانستان اور طالبان کے نام پہ تھی، لیکن اس کا مقصد کیا تھا کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو یہ میسج دیا جائے کہ جس کو ہم چاہیں دنیا میں ختم کر سکتے ہیں اور کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. تو یہ ایک پیغام ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو بالعموم اور افغانستان کو دیا گیا. اور پھر وہ پوری وار آن ٹیرر شروع ہوئی کہ جس میں 20, 25, 30 ممالک جمع ہوئے، انہوں نے مل جل کے طے کیا اور پھر افغانستان پہ حملہ کیا. اور بیسیکلی انہوں نے افغانستان میں طالبان کی حکومت کو انہوں نے ختم کر دیا. لیکن وہ جہاد کا عمل ابھی بھی افغانستان کے اندر جاری ہے، اور اس پوری کوشش کے باوجود جو چل رہی ہے وہ مقصد نہیں حاصل ہو سکے. لیکن جو 9/11 والا پروسیس ہے، یعنی 9/11 والا پروسیس کے اوپر بھی ابھی دنیا میں بہت سارے سوالات موجود ہیں کہ وہ ایکچولی مسلمانوں نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یا وہ کیا کس نے تھا یا پلان کس نے کیا تھا. یہ خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جس کا جواب کبھی نہ کبھی تاریخ کے اندر واضح طور پہ آئے گا. لیکن بہرحال 9/11 کو ایک ایسا موضوع بنایا گیا کہ جس کے نتیجے میں پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف ایک زبردست پروپیگنڈا شروع کیا گیا. وہ یہ ہے کہ مسلمان بنیادی طور پہ دہشت گرد ہیں، اور اسلام جو ہے وہ دہشت گردی کا سبق دیتا ہے، قرآن جو ہے وہ دہشت گردی کی دعوت دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ دہشت گردی کی دعوت دیتی ہیں. تو پوری دنیا کے اندر دہشت گردی کو اسلام سے جوڑا گیا، اور پھر دنیا میں جہاں جہاں چھوٹے موٹے بڑے واقعات پیش آئے دہشت گردی کے، حملوں کے، دہشت کے، تو وہاں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی تھی کہ اسلام کو اس کے ساتھ جوڑا جائے اور یہ بتایا جائے کہ جی مسلمان دہشت گرد ہیں. حالانکہ ایسے واقعات مغربی ممالک میں بھی پیش آئے کہ جہاں اس طرح کے جو ٹیررزم کے ایکٹس ہیں وہ عیسائیوں نے کیے یا ان کے مقامی لوگوں نے کیے. ایک فرد نے اسکول میں گھس کے 20 بچوں کو قتل کر دیا. لیکن جہاں کہیں یہ ایک کسی مسلمان کے ذریعے ہوا یا اس کو استعمال کیا گیا تو یہ ایک اسلامی دہشت گردی کا پورا ایک عنوان بنایا گیا. تو اس وقت جو پچھلے 25-30 سالوں میں مغربی قوتوں کی اسٹریٹجی ہے، جو اسلاموفوبیا کی مینیفیسٹیشن ہے، وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر انسانوں کو، مسلمانوں اور غیر مسلموں سب کو بتایا جائے کہ اسلام بنیادی طور پہ ایک دہشت گردی کا مذہب ہے. اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام دہشت گردی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اور اسلام جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ قوت کے ذریعے اپنی تعلیمات کو پھیلانا چاہتا ہے، اپنے دین کو جو ہے نا وہ غالب کرنا چاہتا ہے اور پوری مغربی تہذیب کو بلڈوز کرنا چاہتا ہے. تو پچھلے 25-30 سالوں میں جو اسلاموفوبیا ہے اس کا سب سے بڑا اظہار جو ہے
وہ تو مغربی قوتوں اور غالب قوتوں کی طرف سے وار آن ٹیرر کی صورت میں ہوا، اور یہ بیسکلی یہ قوتوں نے پورا زور اور پورا جبر لگایا، پوری عسکری قوتوں کو لگایا، اور لٹرلی اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3 دہائیوں کے اندر پوری دنیا کے اندر لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا. نہیں صرف افغانستان کے اندر کارپیٹ بامبنگ کی گئی، مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اور نہ صرف افغانستان کے اندر بلکہ عراق کے اندر اور دنیا کے ملکوں کے اندر، کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر، بوسنیا کے اندر، یعنی دنیا میں 20 ایسے ممالک ہیں کہ جہاں ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، ان کے گھروں کو جلایا گیا، عورتوں کی بے حرمتی کی گئی، زندہ جلایا گیا لوگوں کو، بچوں کو قتل کیا گیا، اور پوری یعنی دنیا کی آنکھوں کے سامنے یہ واقعات پیش آتے رہے. یونائٹڈ نیشنز کے سامنے، ہیومن رائٹس کمیشن کے سامنے لوگوں کو گھروں سے بے گھر کیا گیا. تو پچھلے 25-30 سالوں کے اندر وار آن ٹیرر کے نام کے اوپر بنیادی طور پہ اس بات کی کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر کارنر کیا جائے، ختم کیا جائے، گھروں سے بے گھر کیا جائے، قتل کیا جائے، اور ان کو نفسیاتی طور پہ اتنا کمزور کیا جائے کہ وہ آگے کھڑے نہ ہو سکیں. تو ایک طرف تو یہ کوشش کی مغرب نے پوری قوت کے ساتھ، دوسری طرف مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، تمام میڈیا کو اس کے لیے یوز کیا گیا. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ جگہیں جہاں مسلمان بہت تھوڑی تعداد میں رہتے ہیں، یعنی دنیا میں ایسی بہت ساری جگہیں کہ 1000 لوگ رہتے ہیں، اس میں 5 لوگوں کی مسلمانوں کی فیملی رہتی ہے، جہاں مسلمان ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن مغربی ممالک میں ایسے بہت سارے واقعات پیش آئے کہ جہاں پورے شہر میں 2 مسلمانوں کی فیملیاں رہتی تھیں، جنہوں نے کبھی ان کے لیے کوئی خطرہ کریٹ نہیں کیا، ان کو انہوں نے جو ہے نا وہ فورس کیا، ان کو گھروں سے بے گھر ہونے کے اوپر مجبور کیا. اور اس کی تیسری مینیفیسٹیشن یہ ہے کہ وہ ممالک کے جو مغربی ممالک کے ڈومین میں نہیں آتے لیکن ان کے زیر سایہ ہیں، انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ اسلام کے حوالے سے آگے بڑھنے والی تمام قوتوں کو روکا جائے. تو مصر کے اندر حسنی مبارک کی قوت تھی، انہوں نے پوری قوت سے اخوان کو روکا، ان کے سینکڑوں لوگوں کو انہوں نے جیل کے اندر ڈال دیا، شہید کیا گیا لوگوں کو. اسی طرح الجیریا کے اندر جہاں مسلمانوں کو ایک سیاسی کامیابی ملی، وہاں اس کو مکمل طور پہ ختم کر دیا گیا. مصر کے اندر ریسنٹلی مرسی کی جو حکومت تھی وہ ایک پاپولر حکومت تھی اور بہت بڑی تعداد میں ووٹ لے کر وہ آئے تھے وہاں پر، لیکن ان کی منتخب حکومت کو ختم کیا گیا. اسی طرح تیونس کے اندر، اسی طرح مڈل ایسٹ کے اندر جہاں جہاں ان کی ایسی حکومتیں ہیں کہ جو ان کے اشاروں پر چلتی ہیں، انہوں نے اس اسلاموفوبیا کے اندر، اور ظاہر ہے اس کی وجہ ہے کہ ان کے اندر اس بات کا خوف پیدا کیا گیا کہ اگر یہ پولیٹیکل اسلام آ گیا تو تمہاری بادشاہت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، تمہاری حکومت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، تمہاری جو خاندانی حکومتیں چل رہی ہیں اس کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. تو اس خوف کی بنیاد پر، اس فوبیا کی بنیاد پر ان کو اس بات کے لیے تیار کیا گیا کہ وہ اسلامی تحریکوں کے لیے یا اسلام کو مکمل ضابطہ حیات سمجھنے والوں کے لیے کارروائی کریں. تو اس لیے اس وقت تقریباً پوری دنیا کے اندر بہت سارے مسلمان ممالک میں، جس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے، جس میں مڈل ایسٹ بھی شامل ہے، اور بہت سارے ممالک شامل ہیں، اور مغربی ممالک کے اندر ایک پوری کوشش ہے حکومتی سطح کے اوپر بھی، اور حکومتی کے ساتھ ساتھ معاشرتی سطح کے اوپر بھی، آرگنائزیشنز کی طرف سے بھی، بہت سارے چرچ کی طرف سے بھی، میڈیا کی طرف سے بھی، کہ یورپ کے اندر مثال کے طور پہ میڈیا نے اس بات کو ایز اے ٹول یوز کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو جو ہے نشانہ بنایا جائے، اور مسلمانوں کے اندر ایک جذبات اس کے خلاف پیدا کیے جائیں، یا اس بات کے لیے کوشش کی کہ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کو جو ہے وہ ابھارا گیا لوگوں کو. مساجد کے اوپر پابندی لگائی گئی، اذان کے اوپر پابندی لگائی گئی، مسلمان عورتوں کے اسکارف پہننے کے اوپر پابندی لگائی گئی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں بیک وقت ہو رہی ہیں. تو یہ ایک بنیادی طور پر جو آج کی غالب تہذیب ہے، چاہے وہ مسلمان ملکوں میں ہو یا عیسائی ملکوں میں ہو یا ایسے ملکوں میں ہو کہ جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، ان تمام ملکوں میں، جس میں چائنا بھی شامل ہے، جس میں برما بھی شامل ہے، اور جس میں انڈیا بھی شامل ہے جو ایک سیکولر ملک ہے، لیکن انڈیا کی 20% آبادی مسلمانوں کی ہے. تو ان تمام ملکوں نے اس بات کی شعوری طور پہ آرگنائز طریقے سے کوشش کی کہ اسلام کا جو پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے یا پولیٹیکل اسلام، اس کو کسی طرح آگے بڑھنے سے روکا جائے. اور یہ کوشش ابھی بھی اس وقت پوری قوت کے ساتھ جاری ہے، اور پوری دنیا کی تمام قوتیں اس کے اوپر متفق اور متحد ہیں کہ اسلام کو کسی طرح آگے نہیں آنے دینا چاہیے، اور اسلام کو روکنے کے لیے ان سب میں آپس میں
ایک کلیئر انڈرسٹینڈنگ موجود ہے. تو اس لیے جو اسلاموفوبیا کی جو کرنٹ اس وقت مینیفیسٹیشن ہے وہ یہ کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں جس کے پاس قوت حاصل ہے، چاہے وہ میڈیا کی قوت ہو، چاہے وہ سیاسی قوت ہو، چاہے وہ عسکری قوت ہو، چاہے وہ فوجی قوت ہو یا حکومتی ریاستی قوت ہو، وہ اس بات کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کسی طرح اسلام کو دبایا جائے، کچلا جائے، ختم کیا جائے اور لوگوں کو اسلام سے پیچھے ہٹایا جائے. تو یہ ایک پوری دنیا کے اندر جو اس وقت اسلاموفوبیا کی کیفیت ہے یہ ہے. انفارچونیٹلی ہمارے دنیا میں جو اس ٹاپک کو اسٹڈی کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کو بہت محدود پیمانوں میں لیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیویجول لیول پہ جو دنیا میں واقعات پیش آ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں اسلامی فوبیا ہے. لیکن ایکچولی تو جو پوری حکومتیں اس وقت مل کے اسلام کے خلاف کر رہی ہیں وہ بھی اسلاموفوبیا کی سب سے بڑی اور بنیادی مینیفیسٹیشن ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو مسلمانوں کو بھی سمجھنی چاہیے اور پوری دنیا کے اندر جو انسانی تہذیب ہے اور انسانیت ہے کہ جو اس وقت بنیادی طور پہ ایک بہت بڑی تباہی اور کرائسس کی طرف جا رہی ہے، ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کس طرح آج غالب تہذیب جو ہے اسلام کو کچلنے کے لیے جمع ہو گئی ہے اور پورا اپنا زور لگا رہی ہے کہ کسی طرح اسلام کو کچلا جائے یا اس کو ختم کیا جائے. اس کا دلیل سے کوئی مقابلہ نہیں ہے ان کے پاس. تو اس کے لیے فورس کا جو میکسیمم یوز ہے وہ کر رہے ہیں. وہ میڈیا کی فورس بھی ہے، فوجی قوت بھی ہے، سیاسی بھی ہے اور سماجی بھی ہے. پچھلے 25-30 سالوں میں جو کچھ وار آن ٹیرر کے نام پہ ہوتا رہا ہے، جس کا کچھ تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا، وہ خود بہت سارے سوالوں کو جنم دیتا ہے. ظاہر ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل اسلام کے خوف کی وجہ سے یہ ایک وار آن ٹیرر برپا کی گئی ہے. اور بظاہر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی جن لوگوں کے خلاف یہ وار برپا کی گئی، جیسے عراق کے اوپر حملہ کیا گیا اور صدام حسین، وہ تو کوئی ویسے بھی پولیٹیکل اسلام کے علمبردار نہیں تھے اور وہ کوئی اسلامی نظام حکومت یا شریعت کے علمبردار نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے خلاف کارروائی کی گئی. اور دوسری بات ہے کہ دنیا میں ان بہت سارے ملکوں میں کہ جہاں اس حوالے سے کوئی مہم موجود ہی نہیں تھی، کہ جیسے بوسنیا ہے. بوسنیا تو ایک یورپ کا ایک ایسا انٹیگرل پارٹ تھا کہ جہاں ایک بہت بڑی مسلمانوں کی تعداد ایسی تھی جو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے بھی واقف نہیں تھی، کلمے سے بھی واقف نہیں تھے. لیکن اس کے باوجود جب بوسنیا کے اندر لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا اور عراق کے اندر بھی جو وار آن ٹیرر ہوئی ہے اس کا نشانہ وہ پریکٹسنگ مسلمان نہیں بنے سارے، بلکہ اس کا نشانہ تو وہ معصوم بچے بنے کہ جو سینکشنز کے نتیجے میں وہ موت کے منہ میں چلے گئے غذا نہ ملنے کی وجہ سے. اور لاکھوں کی تعداد میں وہ، یعنی پوری دنیا میں ان 25-30 سالوں میں لاکھوں مسلمان ہیں کہ جن کو تہہ تیغ کر دیا گیا، جن کو قتل کر دیا گیا. اور ایک پوری جینوسائیڈ کی ایک مہم چل رہی ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کی کہ جہاں کہیں بھی کوئی بہانہ بنا کے مسلمانوں کو قتل کیا جا سکے. اب برما کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی بدھسٹ جو دنیا میں بڑے پرامن مذہب کہلاتے ہیں، یعنی بدھسٹ ٹیررزم کے نام پہ، جو خود مغربی دنیا کی ٹائٹل اسٹوری ہے کہ وہ بدھسٹ جو ہے وہ ٹیررزم کر رہے ہیں اور وہ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کر چکے ہیں. کوئی 8-10 لاکھ افراد ہیں کہ جو برما سے نکل کے بنگلہ دیش میں پناہ گزین کیمپوں کے اندر ہیں. تو یہ جو مینیفیسٹیشن ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ اس پوری وار آن ٹیرر اور جو مغرب کا اسلاموفوبیا ہے یا غالب تہذیب کا، وہ صرف ان کے خلاف نہیں کہ جو اسلام پر عمل درآمد کرنے والے یا اسلام کی دعوت پہنچانے والے یا اسلام کے لیے کام کرنے والے، بلکہ ہر دنیا کا مسلمان، مرد، عورت، بوڑھا، بچہ، بیمار، صحت مند، وہ ان کا ہدف ہے. اور ہدف یہ ہے کہ کسی طرح دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کو کم کیا جائے، مسلمانوں کی قوت کو کم کیا جائے اور مسلمانوں کو نفسیاتی طور پر مغلوب کیا جائے. مسلمانوں کو اتنا مغلوب کر دیا جائے کہ وہ اسلام کو مکمل نظام زندگی کی بات نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ساتھ ایک وار آن ٹیرر کا ایک اور مینیفیسٹیشن جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلاموفوبیا کو بہت سارے ملکوں میں انتخابی ٹول کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے اور کیا گیا. مثال کے طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے الیکشن میں اپنی پاپولیرٹی کو بڑھانے کے لیے اسلاموفوبیا کو ایز اے ٹول استعمال کیا اور اسلام کے خلاف نفرت کو انہوں نے بڑھایا، اپنے معاشرے کے اندر اسلام کے خلاف نفرت کو اپنی پاپولیرٹی کے لیے استعمال کیا. اسی طرح انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی اسی اسٹریٹجی کو استعمال کیا. بنیادی طور پہ انہوں نے ایک نئی پوری ہندو بنیاد پرستی کو انہوں نے جنم دیا اور اس کو آگے بڑھایا، اس لیے کہ اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہندو بنیاد پرستی ایک بہت اسٹرانگ ٹول بن سکتا تھا. تو نریندر مودی نے اپنی پاپولیرٹی کو کس طرح بڑھایا؟ اسلام کے خلاف بات کر کے، اسلاموفوبیا پیدا کر کے اور ہندو بنیاد پرستی پیدا کر کے. اور وہ ہندو بنیاد پرستی بھی اتنی ہی زیادہ ٹیررسٹ ہے اور انہی سارے پیمانوں پہ پوری اترتی ہے کہ جن کی کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جی مسلمان ٹیررزم ہے.
انڈیا میں ہندو بنیاد پرستی بھی وہی کر رہی ہے کہ مسلمانوں کی مسجدوں پہ قبضے کر رہے ہیں، مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، آبادیوں کے اندر گھس کے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، اور ایک دہشت گردی کی پوری فضا انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک نیا ایک فینومینن ہے جو ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے اسلام فوبیا کو اور اسلام کے خلاف نفرت کو ایز اے پولیٹیکل ٹول استعمال کیا اپنی پاپولیرٹی کو بڑھانے کے لیے، اور مجھے اس بات کا امکان لگتا ہے کہ شاید دنیا میں یہ فینومینن ابھی اور بڑھے گا۔ ابھی یورپ کے بعد الیکشن میں بھی ہم نے دیکھا کہ اسی جو ہے نا بیانیے کو دہرایا گیا، اگرچہ یورپ میں شاید بہت زیادہ کامیابی اس کو نہیں ملی ہے، لیکن ظاہر ہے جس طرح یہ چیز بڑھ رہی ہے اور اسلام کے بارے میں ایک میڈیا کیمپین چل رہی ہے اسلام فوبیا پیدا کرنے کے لیے، اسلام کی نفرت پیدا کرنے کے لیے، تو اس بات کا امکان ہے کہ شاید اس کو ایز اے پولیٹیکل ٹول بھی استعمال کیا جائے۔ تو غالب تہذیب نے ایک طرف تو، اور مغربی تہذیب نے بالخصوص ایک طرف تو یہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو کچلنے کے لیے جتنی میکسیمم فورس یوز کی جا سکتی ہے وہ کی جائے، اور اس کے لیے انہوں نے میکسیمم فورس یوز کیا۔ اس کے نتیجے میں لٹرلی دنیا میں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا پچھلے 25-30 سالوں میں۔ لیکن ان کی جو اسلامو فوبیا کا ریئیکشن ہے وہ صرف قوت کے استعمال تک محدود نہیں ہے، بلکہ ایکچولی اس کے لیے انہوں نے جتنے ٹولز اور بھی یوز کر سکتے تھے وہ استعمال کیے۔ ان میں ایک سب سے بڑا ٹول تو یونائٹڈ نیشنز کا ہے کہ جس کو انہوں نے استعمال کیا ہے سینکشنز لگانے کے لیے، کہ مسلمان ملکوں پہ پابندیاں لگائی جائیں۔ مثال کے طور پہ ایران میں انقلاب آیا جو ایک زبردست ایک لہر تھی پوری دنیا کے اندر، اس کے نتیجے میں ایک ہلچل مچ گئی، اور پوری دنیا میں اس بات کو لوگوں نے ریئلائز کیا کہ اسلام میں ابھی بھی ایک جان موجود ہے، اور اسلام میں ایک ایسی صلاحیت موجود ہے کہ پاپولر اپرائز کی بنیاد پہ اسلام بڑی بڑی جو بادشاہتیں ان کو اٹھا کے پھینک سکتا ہے، جن کو پوری دنیا کی سپر پاور کی سپورٹ حاصل ہو۔ تو اب ایران میں انقلاب آنے کے بعد اس کو کس طرح ہینڈل کیا مغربی قوتیں نے؟ وہ سینکشنز کے ذریعے ہینڈل کیا، اس کو بدنام کرنے کے ذریعے ہینڈل کیا، اور ظاہر پچھلے 25-30 سالوں میں اس کے اثرات کو بہت محدود کر دیا گیا۔ اسی طرح جو عرب بہار کا پورا فینومینن تھا، مصر کے اندر، تیونس کے اندر، یمن کے اندر اور ملکوں کے اندر ایک زبردست اپرائز مسلمانوں میں ہوا، اس کو قوت کے ذریعے بظاہر نہیں کچلا گیا، لیکن وہاں پہ حکومتوں کی تبدیلی کے ذریعے، پولیٹکس کے ذریعے، جوڑ توڑ کے ذریعے، وہاں پہ فوجوں کے ذریعے اس بات کو مینیج کیا گیا کہ وہاں پہ اسلام کے ابھرتی ہوئی قوت کا راستہ روکا جائے۔ تو اس وقت جو ایک بہت بڑا ٹول ہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہے، اسلامو فوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے جو مغرب نے جو ایجاد کیا ہے اور جس کو سب سے زیادہ یوز کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ سینکشنز ہے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں کوئی ایسی آرگنائزیشنز ہیں، کوئی ایسے افراد ہیں جس کے بارے میں ان کو شک ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پاپولر ہو رہے ہیں اور جو پورے اسلام کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ان کو دہشت گرد قرار دے کے پابندی لگا دی جاتی ہے۔ چاہے وہ کشمیر کی حزب المجاہدین ہو کہ جو فریڈم فائٹرز ہیں، جو یونائٹڈ نیشنز کا جو پورا قاعدہ قانون اس کے مطابق جو فریڈم فائٹرز ہوتے ہیں ان کو دہشت گرد نہیں قرار دیا جاتا، کسی کو تو اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑ دیں، لیکن جہاں ان کو ضرورت محسوس ہوئی وہاں انہوں نے ان کو بھی دہشت گرد قرار دیا۔ تو ایک بہت بڑا ٹول اس وقت ہے کہ دہشت گرد قرار دے کے کسی کو آئسولیٹ کر دیا جائے، اس کے اوپر سینکشنز لگا دی جائیں، ان کی نقل و حرکت پہ پابندی لگا دی جائے، ان کی فنڈنگ پہ پابندی لگا دی جائے۔ وہ حکومتیں کہ جو سپورٹ کرتی ہیں کسی طرح کی بھی اسلامک موومنٹ کو، ان کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں۔ مثال کے طور پہ ابھی ہم نے دیکھا ریسنٹلی کہ قطر کے اوپر طرح طرح کی سینکشنز اور بارز لگائی گئی ہیں۔ وہ اس کی بنیادی جو وجہ ہے، وہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جی قطر جو ہے وہ اسلامی حکومتوں کو اور اسلامی تحریکوں کو سپورٹ کر رہا ہے، یا ان افراد کو سپورٹ کر رہا ہے کہ جو فلسطین کی آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں یا فلسطین کے اندر جہاد کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو اس لیے قطر کو بھی جو ہے نا، جو کہ ایک بہت بڑا الائی تھا امریکہ کا، اور جہاں ابھی بھی آج امریکہ کے اڈے موجود ہیں، ان کو بھی جو ہے نا انہوں نے اس بات کا نشانہ بنایا کہ یہ لوگ جو سینکشن لگا کے کسی نہ کسی طرح اسلام کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے، اس کو روکا جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا حربہ کہ جس کو پورے مغربی میڈیا نے استعمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ قوت کے استعمال کے ساتھ ساتھ، سینکشنز کے ساتھ ساتھ، سیاسی قوت کے ساتھ ساتھ ایک پوری دنیا میں مسلمانوں کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ انہوں نے پوری اصطلاح اس کے لیے استعمال کی ماڈریٹ اسلام کی، کہ ماڈریٹ اسلام کو دنیا میں پھیلایا جائے۔ اور وہ ماڈریٹ اسلام کیا ہے؟ وہ صوفی اسلام، جس کو پھیلانے کے لیے دنیا میں بہت ساری آرگنائزیشنز کریٹ کی گئیں، اور جو اس وقت دنیا میں صوفی اسلام کو پھیلا رہی ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تو تصوف کا نام ہے، ذاتی زندگی کے تزکیے کا نام ہے، انفرادی اذکار کا نام ہے، نمازوں کا نام ہے، انفرادی زندگی کا نام ہے۔ اس انڈیویجولزم کو پروموٹ کرنے کے لیے پھر ایک بہت بڑے اسکالرز کی انہوں نے ایک
پوری ٹیم تیار کی کہ جو پوری دنیا کے اندر مختلف زبانوں کے اندر اسلامی اسکالر کے طور پہ جانے جاتے ہیں، مشہور ہیں، اور وہ لوگوں کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو اسلام کا انفرادی زندگی کے ساتھ تعلق ہے، اسلام اجتماعی زندگی کے لیے نہیں ہے، اسلام کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام حکومت میں آنے کا نہ کوئی مطالبہ کرتا ہے، نہ حکومت میں آنے کی کوئی کوشش کرتا ہے، نہ اسلامی نظام زندگی جو ہے اس کا حکومت سے کوئی تعلق ہے۔ انفرادی طور پہ جتنا دین آپ پریکٹس کر سکتے ہیں کریں، اور وہ اچھی بات ہے۔ تو اس وقت ایک بہت بڑی جو اسلاموفوبیا کی جو ایک مینیفیسٹیشن ہے مغربی تہذیبوں کی طرف سے، جس کے اوپر لٹرلی اربوں ڈالر کی فنڈنگ کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے میڈیا کو فنڈز دیے جا رہے ہیں، پروڈکشن ہاؤسز ہیں، اس کے لیے ڈرامے کریٹ کیے جا رہے ہیں، اس کے لیے موویز کریٹ کی جا رہی ہیں، اور اس کے لیے جو ہے نا وہ اینکرز کو فنڈنگ دی جا رہی ہے۔ تو اس کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ ایک بہت ہی غیر محسوس طریقے سے ایک عام مسلمان کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے کہ بھئی اسلام کا تو انفرادی زندگی سے تعلق ہے، اس کا اجتماعی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ اسلامی حکومت کی بات کرتے ہیں، جو لوگ اسلامی انقلاب کی بات کرتے ہیں، جو لوگ جہاد کی بات کرتے ہیں، وہ تو بنیادی طور پہ اس وقت جو موجودہ دنیا میں اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ جو پوری ایک ایکٹیویٹی ہے، یہ مغربی دنیا کا ایک بہت بڑا حربہ ہے، اور اس کا بنیادی ٹارگیٹ ہے ہمارے معاشرے کے نوجوان، جو مسلم یوتھ ہے، یہ اس کا بنیادی ٹارگیٹ ہے کہ کسی طرح مسلم یوتھ کو یہ بات باور کرائی جائے کہ اسلام ایک ذاتی زندگی اور انفرادی زندگی کا مذہب ہے، مکمل ضابطۂ حیات نہیں ہے، اور اسلام کا حکومت سے، ریاست سے، سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، معیشت سے اور معاشرت سے تعلق نہیں ہے۔ اور دنیا میں وہ تمام آرگنائزیشنز کہ جو یہ والے اسلام کو پروموٹ کر رہی ہیں کہ جو انفرادی زندگی کا ہے، صوفیہ والا اسلام ہے یا ذاتی تزکیے والا اسلام ہے، ان آرگنائزیشنز کو نہ صرف فنڈنگ دی جا رہی ہے بلکہ ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، ان کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، پوری دنیا میں ان کو کام کرنے کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت ایک مغربی تہذیب کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے کہ جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کس طرح اسلام کی پکچر کو، اسلام کی تعلیمات کو لوگوں کے ذہن میں کنفیوز کر دیا جائے، اور اسلام کو ایک بہت ہی محدود دائرے کے اندر انفرادی زندگی کا دین بنا کے پیش کیا جائے کہ جس کے اوپر عمل کرنے پہ دنیا میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو ان تمام حربوں کو جو ہے مغربی تہذیب آج پوری طور پہ استعمال کر رہی ہے، مسلمان ملکوں میں بھی، غیر مسلم ملکوں میں بھی، ان ملکوں میں بھی کہ ایون جہاں مسلمان بہت تھوڑی تعداد میں رہتے ہیں، وہاں پہ بھی ان تمام ٹیکٹکس کو یوز کیا جا رہا ہے، اور بالخصوص اسکالرشپس دیے جا رہے ہیں نوجوانوں کو ایجوکیشن کے نام پہ، ٹریننگ کے نام پہ، کہ جس میں نوجوانوں کو انگیج کیا جائے اور کسی طرح ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جائے کہ اسلام جو ہے بہت اچھا مذہب ہے، بہت اچھا دین ہے، لیکن یہ انفرادی زندگی کا مذہب ہے۔ پچھلے 25-30 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ، چاہے وہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہو، چاہے وہ سیاست کے دائرے میں ہو، چاہے وہ مسلمانوں کے خلاف قوت کا جس طرح استعمال کیا گیا ہے اور جس طرح مسلمانوں کو تہ تیغ کیا گیا ہے، تو بظاہر تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید اس کے نتیجے میں دنیا میں اسلام کو بہت بیک فٹ پہ چلا جانا چاہیے تھا۔ اسلام کی دعوت کو، اسلام کی تبلیغ کو، اسلام کی پاپولیرٹی کو اور اسلام کو ایک مکمل دین سمجھنے والوں کو بہت پیچھے ہو جانا چاہیے تھا، غائب ہو جانا چاہیے تھا، ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ جب لاکھوں مسلمان شہید کر دیے گئے ہوں اور گھروں سے بے گھر کر دیے گئے ہوں اور بچے شہید کر دیے گئے ہوں، تو ان حالات کے اندر اس اسلام کا زندہ رہ جانا، بچ جانا اور سروائیو کرنا اور اس کو اتنا ہی وائٹل ہونا کہ جیسے ہے، تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ اسلام اتنی مغربی کوششوں کے نتیجے میں ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور جتنی ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید معاملہ بالکل اس کے الٹ ہو رہا ہے، اور یہ شاید اسلام کی ریزیلینس ہے کہ اسلام شاید ایک ایسا دین ہے یا مسلمان ایک ایسی امت ہے کہ آپ ان کو جتنا دبائیں یہ شاید اتنا ہی زیادہ ابھر کے آتے ہیں۔ اور عملاً یہ ہوا ہے کہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، کہ جو مغرب نے جو کچھ کیا مسلمانوں کو کچلنے کے لیے، اس کے نتیجے میں دنیا میں مسلمانوں کی اسلام سے وابستگی میں نہ صرف اضافہ ہو بلکہ غیر مسلموں کے اسلام قبول کرنے میں اضافہ ہو گیا۔ یعنی اس وقت دنیا میں جتنی بڑی تعداد اسلام قبول کر رہی ہے، ہسٹری میں کبھی لوگوں نے اتنی بڑی تعداد میں اسلام نہیں قبول کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے علاوہ، کہ جب مسلمانوں کی خلافت قائم تھی، ورنہ پوری مغلوبیت کے پچھلے کئی صدیوں کے دور میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ مسلمان نہیں ہوئے، اور بڑی تعداد میں خواتین مسلمان ہو رہی ہیں۔
یعنی جن میں سب سے زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ اسلام جو ہے وہ سب سے بڑا پختہ خواتین کا مخالف ہے. تو کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا جب دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی فرد اسلام نے قبول کرتا. اور پوری دنیا کے اندر، مغربی ممالک کے اندر، مشرق کے اندر، مشرق بعید کے اندر، جاپان جیسے ممالک کے اندر ہزاروں کی تعداد میں پچھلے سالوں میں لوگوں نے اسلام قبول کیا اور لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. تو ایک طرف تو یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی، جو کنورٹ ہو رہے ہیں لوگ، غیر مسلم سے مسلمان ہو رہے ہیں اس پورے پروپیگنڈے کے باوجود. اور دوسری بات ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کی اسلام سے وابستگی بڑھ رہی. یعنی ہم خود یہ بات اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے. اعتکاف کرنے والوں کی، میں آپ کو بتاؤں کہ 20-25 سال پہلے جب میں نے اعتکاف کیا تھا تو میں اپنی مسجد کا پہلا بندہ تھا ہسٹری کا. ہماری مسجد 20-25 سال سے تھی، مسجد کی پوری ہسٹری میں 25 سال میں پہلا نوجوان بندہ تھا جو اعتکاف میں بیٹھ رہا تھا. لوگوں نے کہا بھائی یہ بوڑھوں کے بیٹھنے کا کام ہے، تمہارے نوجوانوں کا تو نہیں ہے. تو میں پہلا بندہ تھا جو اعتکاف میں بیٹھا. اور اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ مسجدوں میں جائیں اعتکاف میں دیکھیں 70% نوجوان ہوتے ہیں. اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں کہ مساجد میں قرآن دازی ہوتی ہے. اسی طرح داڑھی رکھنے کا رواج بڑھ گیا ہے، نماز پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، مسجدیں بھر گئی ہیں، مسجدیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں اب تو بعض مواقع پر. اسی طرح خواتین میں اسکارف پہننے کی تعداد، جب میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا تو ہماری کلاس میں 150 لڑکیاں تھیں جن میں سے 3 لڑکیاں اسکارف پہنتی تھیں. ابھی کچھ عرصے پہلے ڈاؤ میڈیکل کالج والوں نے مجھے بلایا اپنی فرسٹ ایئر کی انوگرل کے اندر، تو اس میں کوئی 300 لڑکیاں تھیں جن میں سے 100 لڑکیاں اسکارف پہنے ہوئی تھیں. یعنی 1/3 کلاس جو ہے وہ اسکارف پہنے ہوئی تھی. تو اتنی بڑی تعداد میں یہ جو ایک تبدیلی معاشرے کے اور شاعر کے ساتھ وابستہ ہے، قربانی کا رواج بڑھ گیا ہے، حج اور عمرے کا رواج بڑھ گیا ہے. بہت بڑی تعداد میں جو لوگ ہر سال یورپ جایا کرتے تھے اپنی فیملی کو لے کر، اب وہ عمرے کے لیے جانے لگے، حج کے لیے جانے لگے. تو یہ ایک جو تبدیلی آئی ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ ساتھ ساتھ جہاد کے ساتھ وابستگی بڑھ گئی ہے. یعنی مغربی ممالک سے تو یہ رپورٹس آتی ہیں کہ یورپ اور امریکہ سے اور کینیڈا سے لوگ کتنی بڑی تعداد میں اپنے جاب کو، اچھے ایجوکیٹڈ لوگ اپنے جاب کو، کام کو چھوڑ کر جو ہے جہاد کرنے چلے جا رہے ہیں. تو یہ جو ایک پوری تبدیلی کا عمل ہوا ہے، یہ کیا ہے یہ؟ اور یہ ظاہر ایک بہت اہم ایشو ہے جس کو پوری مغربی دنیا کو اور پوری دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کو جس قدر دبایا جا رہا ہے، جس قدر اس کو کارنر کیا جا رہا ہے، جس قدر اس کو کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس قدر اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پچھلے کم از کم 10 سالوں میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اسلام اس سے کہیں زیادہ اسٹرینتھ کے ساتھ اوپر آیا ہے. اپنے مظاہر کے لحاظ سے، قرآن پڑھنے کے لحاظ سے. یعنی پوری دنیا میں جو اس وقت قرآن پڑھنے والوں کی تعداد ہے، قرآن خریدنے والوں کی تعداد ہے، قرآن سمجھنے والوں کی تعداد ہے، وہ میرا خیال ہے پچھلے 8-10 سالوں میں کئی گنا بڑھ گئی ہے. تو یہ جو ایک تبدیلی ہے، یہ خود اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ یہ جو اسلاموفوبیا کے نتیجے میں مغربی تہذیب نے جو اقدامات کیے اور دنیا کی غالب تہذیب نے اسلام کو کچلنے اور ختم کرنے کے لیے، اس کے نتیجے میں اسلام ختم نہیں ہوا ہے، نہ ختم ہوگا. اس لیے کہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ یہ پھونکوں سے بجھانے والا چراغ ہے ہی نہیں. اور اس دین کی فطرت یہ ہے کہ آپ اس کو جتنا دباتے ہیں یہ اتنا ہی زور کے ساتھ زیادہ ابھرتا ہے. آزمائشوں کے نتیجے میں، قربانیوں کے نتیجے میں، تشدد کے نتیجے میں ختم نہیں ہو جاتا دین، بلکہ دین تو موجود رہتا ہے، بلکہ وہ اور آگے بڑھ جاتا ہے اس کے نتیجے میں. تو یہ ایک بہت پازیٹیو چینج ہمیں پوری دنیا کے اندر اسلام کے حوالے سے نظر آیا ہے کہ اسلام کے بارے میں ایک فیوریبل ویو ڈیولپ ہو رہا ہے پوری دنیا میں. حالانکہ پورا میڈیا اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے، لیکن کیا ہے کہ جو ایک عام آدمی ہے پوری دنیا کا، جو ایک مسلمان کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے. کچھ عرصے پہلے میں نے ٹی وی پہ دیکھا، CNN کا ایک اینکر تھا کہ جس نے یہ بات کہی، اس نے کہا کہ دنیا میں اس سے بڑی کوئی پریویلیج نہیں ہے کہ آپ کا پڑوسی ایک مسلمان، اس لیے کہ اگر آپ کا پڑوسی مسلمان ہے تو آپ شیور ہیں کہ آپ کوئی مشکل میں ہوں گے تو وہ آپ کی مدد کرے گا. وہ ایک بہت ہی سویلائز بندہ ہوگا، اس کے بچے اچھے تعلیم یافتہ ہوں گے، بچے اچھے اخلاق والے ہوں گے. تو یعنی یہ ایک امیج ہے جو مسلمانوں کا ڈیولپ ہوا ہے بہت سارے مغربی ممالک کے اندر، جس کا اظہار ایک ایسے فرد نے کیا کہ جو مسلمان نہیں ہے اور جو ایک بہت بڑے چینل کا اینکر ہے. اس نے کہا کہ یار اس سے بڑی تو کوئی پریویلیج نہیں ہے دنیا میں کہ آپ کے پڑوس میں کوئی مسلمان رہتا ہے، کیونکہ اس سے اچھے اخلاق و کردار والا فرد آپ کو پورے معاشرے میں کوئی ملے گا نہیں. تو یہ جو ایک پازیٹیو چیز ہے، یہ ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بھی ریزیلینس دی ہے اور مسلمانوں کو بھی اس بات کی صلاحیت دی ہے کہ اس پورے اس پریشر کے باوجود، اس پورے دباؤ کے باوجود انہوں نے اپنے دین کو، اقدار کو سنبھال کے رکھا ہے، اس پہ عمل کیا
اور اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے جو ہے نا وہ لوگوں کے دلوں کو جو ہے نا وہ جیتا ہے. اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں ایک اسلام کے بارے میں پازیٹیو ویو ڈیولپ ہو رہا ہے اور کنورژن ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر. تو مغربی تہذیب ایک طرف تو قوت کا استعمال کرتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ذرائع استعمال کیے جا سکتے ہیں کسی طرح اسلام کو یا ایک اسلامی حکومت کو, یا اگر کوئی حکومت اسلامی اقدامات کری اس کو روکنے کے لیے, تو وہ کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے ریسنٹلی ترکی میں دیکھا کہ ایک باقاعدہ ایک کو ڈیزائن کی گئی, اور بظاہر وہ کو تو فوج کی طرف سے تھی, لیکن اس کے پیچھے پوری بیرونی قوتیں شامل تھیں, اور اس کے سارے جو ہے نا وہ شواہد موجود ہیں. تو یہ ایک مغربی قوتوں کا حربہ ہے. مغربی قوتوں کا جو بڑا حربہ ہے وہ پچھلے چند سالوں میں جو ہمیں محسوس ہوتا ہے وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے وہ مسلمانوں کے جذبات کو پھیر دیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا مسلمانوں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کم کر دیں گے. تو اس سے بڑی کوئی غلط فہمی ہو نہیں سکتی کسی بھی انسان کو, یا اس سے بڑی کوئی بے وقوفی کی انتہا نہیں ہو سکی جو مغربی تہذیب نے حربہ استعمال کیا. اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ جہاں مغرب نے اس بات کی کوشش کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے, تو وہ گستاخی تو ایک طرف تھی, پوری دنیا کے اندر مسلمان اس کے اوپر اٹھ کھڑے ہوئے. پوری مسلم دنیا کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کے جذبات میں اضافہ ہوا, اور مسلم دنیا نے اس کے اوپر اپنا پورا ریئیکشن دیا ہے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے گھروں سے نکلے ہیں, اور مسلمانوں کی نظر میں وہ لوگ ہیرو کاؤنٹ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے توہین رسالت کرنے والوں کو کسی طرح جو ہے نا نقصان پہنچایا, ختم کیا, تو مسلمان ان کو ہیرو کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں. جیسے ممتاز قادری کی شہادت کے اوپر جس طرح لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے نکلے اور ان کے جنازے میں شریک ہوئے, لوگ ان کو ہیرو سمجھتے ہیں. تو یہ ایک مسلم دنیا کا ایک اظہار ہے کہ مسلم دنیا یہ بتاتی ہے پوری دنیا کو کہ دیکھو ہماری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اسی طرح قرآن کے ساتھ تعلق, پوری مغربی دنیا نے بڑی کوشش کی کہ قرآن کو نکالا جائے. نصاب سے نکال دیا, کورس سے نکال دیا, قرآن کے پڑھانے پہ پابندیاں عائد کی, لیکن اس کے نتیجے میں کیا قرآن سے تعلق کم ہو گیا. قرآن کے حفظ کرنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی. یعنی معتمر عالم اسلامی نے پچھلے سال بتایا کہ صرف پاکستان کے اندر ہر سال 50,000 نئے حافظ قرآن بن رہے ہیں. تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ قرآن حفظ کر رہے ہیں, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. پوری دنیا کی ہسٹری میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ لاکھوں مسلمان جو ہیں وہ ہر سال قرآن حافظ کر رہے ہیں. تو یہ ایک چینج ہے کہ جو ہمیں محسوس ہوتا ہے, اور یہ ایک بہت پازیٹیو چینج ہے کہ جو مغرب نے جو کچھ کیا اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے, اسلام کو ختم کرنے کے لیے, اسلام کو روکنے کے لیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کم کرنے کے لیے, قرآن سے تعلق کو توڑنے کے لیے, یا اسلام کے لیے سپورٹ کا کام کرنے والی حکومت کو ختم کرنے کے لیے, ان تمام کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا, اور لوگوں نے اس کے جو منافی طور پہ اپنے جذبات کا اظہار کیا, اور ان تمام قوتوں کو سپورٹ کیا کہ جو اسلام کو آگے بڑھانے والی. اس ساری گفتگو کے نتیجے میں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو ظاہر ہے سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جو کچھ اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے اسلاموفوبیا کے نام سے اور اس ٹائٹل سے, کیا اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے, اور اگر اس کا مقابلہ کیا جائے تو کیسے کیا جائے. اور یہ چیلنج ہے, یہ ایک سوال ہے بہت بڑا مسلمان نوجوانوں کے لیے, اسلامی تحریکوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو مسلمانوں کے اہل علم ہیں, اور پوری مسلم امت کے لیے کہ آپ اس اسلاموفوبیا کو ہینڈل کس طرح کریں. اور جو پوری مغربی تہذیب کی اور مغربی قوتوں کی اور حکومتوں کی اور ان کی مشترکہ فوجوں کی جو یلغار ہے اس وقت مسلمانوں کے لیے, ان کا کس طرح مقابلہ کیا جائے. تو اس اسٹریٹجی کو ڈیوائز کیے بغیر اور اس اسٹریٹجی کو اپنائے بغیر ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اور ہم آگے نہیں جا سکتے کہ جہاں پہ ہم جانا چاہتے ہیں. تو اس میں جو سب سے پہلا نقطہ ہے اور وہ سب سے بنیادی نقطہ ہے وہ ہے اویئرنیس کا. ایک تو ہمیں خود پراپر اویئرنیس ہونی چاہیے, اور دوسرے کہ اس اویئرنیس کو ہمیں پوری دنیا کے اندر پروموٹ کرنا چاہیے. تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے جو اسلام کی دعوت کا ہے ہی بیسک نقطہ کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, اور اسلام زندگی کے تمام ڈومین کے بارے میں ہدایت دیتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ یہ بات بھی, اور اس سے بڑی کوئی حقیقت ہے نہیں دنیا کے اندر, کہ اس وقت انسانیت کو جتنے کرائسس کا شکار ہے انسانیت اس وقت ایک معاشی کرائسس کا شکار ہے, تہذیبی کرائسس کا شکار ہے, اخلاقی کرائسس کا شکار ہے. اس وقت لوگ دنیا میں اپنے بچوں سمیت خودکشیاں کر رہے ہیں, اور اس وقت دنیا میں بڑے پیمانے پہ جو ہے نا ایک تہذیبی زوال ہے اس وقت.
اور انسانیت ایک بہت بڑی تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے، تو آخر دنیا میں کوئی ایسا نظام ہے کہ جو اس انسانیت کو، پوری ہیومن کائنڈ کو، پوری انسانی تہذیب کو ایک ایسی ڈائریکشن پہ لے جائے کہ جہاں انسانیت کی بقا ہو، اس کی بھلائی ہو، اس کی فلاح و بہبود ہے؟ تو یہ اسلام کے علاوہ کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ایسا نہیں ہے، اور یہ ایکچولی اس وقت پوری دنیا کی، پوری انسانیت کی ضرورت ہے کہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں، اور جو محسن انسانیت اور رحمت للعالمین اللہ رب العالمین نے ان کو قرار دیا ہے، اس رحمت للعالمین کے پیچھے پوری دنیا چلے، اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا کو بھلائی اور بقا حاصل ہوگی۔ تو یہ ہماری دعوت کا اور اسلام کی دعوت کا ایک بہت بنیادی نقطہ ہے، اور اس نقطے سے پوری انسانی تہذیب کی کامیابی وابستہ ہے، اس نقطے سے پوری انسانی تہذیب کی بقا وابستہ ہے، ورنہ یہ انسانی تہذیب تو اپنے آپ کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ تو اس لیے جو سب سے پہلا نقطہ ہے وہ یہ کہ یہ اویئرنیس ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اسلام ہی دنیا کے تمام مسائل کا حل ہے۔ اس وقت دنیا کے جتنے کرائسس ہیں، جتنے بحران ہیں، اس کا واحد حل یہ ہے کہ اسلام کے قریب آئیں لوگ، اور اگر اسلام کے قریب نہیں آئیں گے تو دنیا کا نظام جو ہے اور انسانوں کا جو مقدر ہے وہ تباہی و بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ اویئرنیس جتنی زیادہ ہوگی مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلموں میں بھی، ایون وہ لوگ کہ جو مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف گولہ باری کر رہے ہیں، اور یہ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑیں، وار اور ٹیرر کے اندر مسلمانوں کو قتل کیا، لیکن جب اس دین کی حقانیت ان پر واضح ہو گئی تو وہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ ایون گوانٹانامو بے میں ایسے لوگ ہیں کہ جو مسلمانوں پہ ظلم کرنے والے تھے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کی گفتگو سے، مسلمانوں کی دعوت سے متاثر ہو کے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی دعوت میں ایک ایسا پٹ ہے، کیونکہ یہ حق کی دعوت ہے، حقانیت ہے اس کے اندر، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی صحیح بات ہے نہیں دنیا کے اندر کہ جو آپ لوگوں کو بتائیں اور انسان کا دل اس کے اوپر گواہی دے گا۔ لیکن اس اویئرنیس کو ہمیں بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ اویئرنیس کم ہے معاشرے کے اندر، مسلمانوں میں بھی کم ہے، لیکن ہمیں اس اویئرنیس کو دنیا میں بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑا بنیادی نقطہ ہے دعوت کا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی آج سے 50-60 سال پہلے کہ دیکھیں اسلام اور انسانیت کی کامیابی اس بات سے وابستہ ہے کہ اربوں انسان اس دعوت سے واقف ہوں اور کروڑوں انسان اس دعوت کے قریب آئیں اور اس دعوت کو اپنائیں، کیونکہ اسلام کے علاوہ دنیا کے پاس کوئی بہتری اور بھلائی کا آپشن ہے ہی نہیں کہ جس کے اوپر چل کے پوری انسانیت بہتری کی طرف جا سکے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس دعوت کو لوگوں تک پہنچنا اور ہم خود اپنے آپ کو اس دعوت سے اویئر کرائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت اسلامو فوبیا ہے اور جو بھی پوری غالب تہذیب ہے، اس کے جو بھی ایکشنز ہیں وہ آرگنائزیشنل لیول کے اوپر ہے، وہ انفرادی نہیں ہے۔ انفرادی بھی اقدامات ہیں کچھ جو ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن ریاستیں ہیں پوری کی پوری، عالمی قوتیں ہیں، ملکوں کی حکومتیں جو اس کوشش میں لگی ہوئی ہیں۔ تو اس کا مقابلہ آپ انفرادی طور پہ نہیں کر سکتے کہ ایک فرد چاہے کہ میں انفرادی طور پہ اس کا مقابلہ کر لوں، نہیں کر سکتا۔ اور ویسے بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو ایک جماعت بناؤ، ایک گروپ بناؤ، ایک آرگنائزیشن بناؤ، ایک اجتماعیت بناؤ کہ جو اس کا مقابلہ کرے، برائی سے روکے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور لوگوں کو برائی سے روکے۔ تو یہ جو اسلام کا حکم ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ دین بغیر اجتماعیت کے نہیں ہے، بغیر جماعت کے نہیں ہے، جماعت بغیر امیر کے نہیں ہے، امیر بغیر سما کے نہیں ہے، سما بغیر اطاعت کے نہیں ہے۔ اس پورے حکم کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو پوری دنیا میں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آرگنائز ہونا پڑے گا اور اجتماعیت بنانی پڑے گی، ایک جماعت بنانی پڑے گی، ایک گروہ بنانا پڑے گا کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ انڈیویجول لیول کے اوپر آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اگر ایسی آرگنائزیشن موجود ہیں تو آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ ایفیلیٹ کریں، آپ ان کو اپنے آپ کو ان کے ساتھ ایسوسیٹ کریں، اس لیے کہ اس کے لیے جتنی قوت چاہیے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور جتنی اجتماعی قوت چاہیے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، وہ اس وقت ہوگی جب ہزاروں انسان مل کر ایک ڈائریکشن کے اندر کام کر رہے ہوں گے، مغربی پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی اور اپنے دین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھی۔ تو دوسری اہم ترین ضرورت اس وقت اس بات کی ہے کہ اگر ہم اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کو چاہیے اپنے آپ کو آرگنائز کریں، مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس طرح آرگنائز کریں کہ وہ آرگنائزیشنل لیول کے اوپر مل کر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اور اس کا جو تیسرا پہلو ہے، جو بڑا اہم پہلو ہے، وہ یہ کہ دیکھیں یہ پوری فضا میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو بظاہر لگے گا کہ بڑی مایوس کن فضا ہے،
ظاہر اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، قتل و غارت گری ہو رہی ہے اور زیادتی ہو رہی ہے، تو اس میں بڑی ایک مایوسی کی ایک فضا پیدا ہوتی ہے. لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کا جو سب سے اہم حربہ ہے وہ امید ہے کہ جو آپ کو یہ بات بتائے گی کہ آنے والا وقت دنیا میں جو ہے نا اسلام کے غلبے کا. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یہ بات بتائی ہے، علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں یہ بات بتائی ہے. یعنی جب انگریز کا غلبہ تھا ہندوستان کے اوپر، اور وہ تو اس سے بھی زیادہ برے حالات تھے، کہ جس میں علامہ اقبال نے کہا تھا آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. تو اقبال کی تو پوری شاعری امید دلانے والی شاعری ہے. اسلامو فوبیا کے مقابلے میں ایک عام مسلمان کے اندر امید کی جو ہے نا وہ جوش جگائی جائے کہ دیکھو آگے آنے والا وقت جو ہے وہ اسلام کے غلبے کا وقت ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، قرآن کی آیات سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو اور دین پر عمل کرنے والے ہو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات کہ اگر لوگ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر لوگ اس دعوت پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر غلبہ عطا فرما دے گا، اور تمہیں دنیا کے اندر جو آج تم مغلوب ہو تمہاری کیفیت کو چینج کر کے تمہیں دنیا کا سپر پاور بنا دے گا. تو یہ جو امید ہے نا یہ ایک بڑا سہارا ہوتی ہے، اور امید ہوتی ہے اللہ کی ذات سے جو زمین و آسمان کا اور کائنات کا مالک ہے، جس کے لیے حالات کو تبدیل کر دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور یہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ حالات کو تبدیل کرے گا. تو یہ اسلامو فوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک جو بہت بڑا ہتھیار ہے ایمان والے کے لیے، مسلمان کے لیے، یا اس دعوت کا کام کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ وہ اس امید کو اپنے امید کے دامن کو پکڑ کے رکھے، اور اس امید کی بنیاد پر اپنی کوششوں کو جاری رکھے، اور اس کے نتیجے میں دنیا کے حالات کے اندر بہتری پیدا ہوگی. اس کی اسٹریٹجی کا جو چوتھا نقطہ ہے جو اس سطح سے آگے بڑھتے ہوئے وہ یہ ہے کہ اس اسلامو فوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. اور اس کے لیے جو بیسٹ آپ کے پاس ماڈل ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے جو میثاق مدینہ کی صورت میں. اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اور کفار کو اور مشرکین کو کس طرح ایک جگہ جوڑ دیا تھا، اور منیمم ایجنڈے کے اوپر سب کو متفق کر لیا تھا کہ چلو ان معاملات میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، اور ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے. انڈیویجول لیول کے اوپر ہم جو بھی دین عمل کرتے ہوں، لیکن اجتماعی معاملات کے اندر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور ایک دوسرے کی مدد کریں گے. اس کے نتیجے میں اسلام کی دعوت کے دروازے بہت بڑے پیمانے پہ کھل گئے، ان قبیلوں کے اندر بھی اور پورے مدینہ کے باہر بھی، اور اس کے نتیجے میں مشرکین کے لیے بھی دعوت کا دروازہ بہت کھل گیا. تو یہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ جو اس اسلامو فوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو بنانی پڑے گی کہ ہم پوری دنیا کے لیے ایک ایسا میسج رکھیں کہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں، جہاں جہاں منیمم ایجنڈے پہ ہم لوگوں کے ساتھ ہو سکتے ہوں، چاہے وہ ان کے مسائل ہوں، چاہے وہ ان کی پریشانیاں ہوں، ان کے انڈیویجول ایشوز ہوں، ان کے سوشل پرابلمز ہوں، لیکن کیا ہے کہ جہاں پہ ہمارا اور آپ کا اتفاق ہو سکتا ہے ہم اس پہ تو متفق ہوں. اور اس کے لیے ہم تمام لوگوں کو اپیل کریں، چاہے وہ یہودی ہوں، ہندو ہوں، عیسائی ہوں، یا کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، ان کے ساتھ ہم ایک ایسا انٹریکشن بنائیں جس طرح میثاق مدینہ کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیولپ کیا تھا، کہ جس کے نتیجے میں اس دعوت کے کام کو کرنا اور لوگوں تک پہنچانا آسان ہو گیا تھا. تو جو پانچویں اسٹریٹجی ہے اس کا مقابلہ کرنے کی اسلامو فوبیا کی، وہ یہ ہے کہ آزمائشیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، تمہیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، جان اور مال کے خوف سے، تمہیں مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، لیکن اگر تم اس کا مقابلہ کرو گے تو ہم تمہیں اس کے نتیجے میں کامیابی عطا فرمائیں گے. تو جو مصیبتیں اس وقت دنیا میں مسلمانوں پہ آ رہی ہیں اس کا مقابلہ ہمیں کیسے کرنا چاہیے؟ صبر. اور صبر اس بات کا نام ہے کہ آپ اپنے کام کو چھوڑیں نہ، اپنی دعوت کو، جس محاذ پہ آپ لگے ہوئے، جو آپ کام کر رہے ہیں اس کام کو نہ چھوڑیں. یعنی ناکام ہو جانا ناکامی نہیں ہے، ناکام ہونے کے بعد اپنے کام سے وڈرا ہو جانا یہ ناکامی ہے. ورنہ ناکام ہوتا ہے بندہ، اگر لگا رہتا ہے وہ تھوڑے دنوں میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو یہ اسلامی تحریکوں کے لیے بھی ہے، انڈیویجولز کے لیے بھی ہے، آرگنائزیشنز کے لیے بھی ہے. جو آدمی جس سطح پہ اسلامو فوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے لگا ہوا ہے وہ اس کوشش کو چھوڑے نہیں، اور آزمائشیں آئیں اس کو برداشت کرے، اس کے باوجود اس کام کے اندر لگا رہے. چھٹا جو اس کا نقطہ ہے وہ ہے انفرادی اخلاق اور کردار. اچھا، انفرادی اخلاق اور کردار اتنی مضبوط چیز ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ساری دنیا آپ کے خلاف بات کر رہی ہو، لیکن اگر آپ کا پڑوسی، آپ کا کوئی دوست، آپ کے ساتھ کام کرنے والا
وہ آپ کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہے تو وہ پوری دنیا کی بات نہیں مانے گا، وہ کہے گا نہیں میں تو جانتا ہوں اس بندے کو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے 3 نقطے میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زبردست گائیڈ لائن ہے ہر مسلمان کے لیے، جو کسی مسلمان معاشرے میں رہ رہا ہو یا غیر مسلم معاشرے میں رہ رہا ہو، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 9 باتوں والی حدیث ہے اس میں حضور نے فرمایا کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھے محروم کرے میں اس کو دوں، اور جو میرے ساتھ زیادتی کرے میں اس کو معاف کروں۔ انڈیویجول لیول کے اوپر یہ جو چیز ہے، یہ جو اس حدیث پہ عمل ہے، یہ آپ کے اندر ایسا زبردست اخلاق اور کردار پیدا کرتا ہے، ایسی زبردست قوت پیدا کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کا بدترین دشمن بھی بالآخر آپ کا دوست بن جائے گا۔ تو یہ بحیثیت مجموعی جو لوگ اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، دیکھیں ہمارے اسلام کی جو دعوت ہے وہ نہیں ہے جو ہم زبان سے پیش کرتے ہیں، بلکہ ہمارا کردار ہے، اور جتنا ہی ہمارا مضبوط کردار ہوگا اتنا ہی ہم اسلام کی دعوت صحیح معنوں میں پیش کر سکیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں حضرت امام جعفر صادق کا ایک قول کہ ایک صحابی نے یا ایک صاحب نے ان سے رابطہ کیا، ان سے کہا کہ حضرت میں دعوت کا اور تبلیغ کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ضرور کرو، لیکن کوشش کرو کہ تمہیں اپنی زبان ہی استعمال کرنی پڑے اس کے لیے، کیونکہ جو دعوت اور تبلیغ ہوتی ہے کردار کے ذریعے ہوتی ہے۔ اگر یہ کردار آپ کے اندر نہیں ہے تو لوگ اسلام کی دعوت کے قریب نہیں آئیں گے، لیکن اگر یہ کردار آپ کے اندر موجود ہے تو آپ نہیں بھی کہیں گے لوگ آپ کی دعوت کے قریب آئیں گے۔ تو اس لیے یہ جو کردار ہے یہ مسلمانوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، بحیثیت امت بھی، ہمارا اجتماعی کردار بھی، ہمارا انفرادی کردار بھی، ہمارے انفرادی معاملات بھی، ہمارا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے آفس کے کام کرنے والوں کے ساتھ، ان تمام چیزوں کا جو اظہار ہے وہ اس ہمارے اخلاق اور کردار کے اندر ہوتا ہے۔ اور آخری چیز، 7ویں چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ اس اسلاموفوبیا کو کاؤنٹر کرنے کی اسٹریٹجی وہ یہ کہ ہم جس فیلڈ کے اندر بھی کام کر رہے ہوں اس فیلڈ میں ہم ایک ایکسیلنس کے لیول کے اوپر دیکھیں، اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں تو بہترین طریقے سے کاروبار کرنے والے، اگر ہم ڈاکٹر ہیں تو بہترین طریقے سے اپنے میڈیکل پروفیشن کو پریکٹس کرنے والے ہوں، اگر ہم انجینئر ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ایون اگر ہم جو ہے نا وہ کوئی چوکیدار ہیں، لیکن اسلام ہمیں پرفیکشن کا حکم دیتا ہے، اسلام ہمیں ایکسیلنس کا حکم دیتا ہے۔ اسلام جو کیریکٹر پیدا کرتا ہے وہ کیا ہے کہ آپ جو بھی کام کریں وہ ایک بہت ہی ٹاپ اسٹینڈرڈ کے اوپر جا کے کریں، میڈیوکر طریقے سے کام نہیں کریں۔ یہی وجہ کہ اسلام نے جو بھی لوگ پیدا کیے وہ وقت کے بہترین لوگ تھے اور اسی معاشرے میں وہ لوگ پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب لوگ اس ایکسیلنس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا دیں کہ آپ جس دائرے میں بھی ہیں، آپ کے دائرے میں چاہے آپ کی پروفیشن کا دائرہ ہو، چاہے آپ کی فیلڈ الگ ہو، چاہے آپ پبلک فیلڈ میں ہوں، کسی بھی دائرے کے اندر ہوں، اس دائرے کے اندر آپ کا لیول جو ہے وہ ایکسیلنس کا ہونا چاہیے۔ اور ظاہر ہے وہ اس وقت ہوگا جب آپ اس کو بھی عبادت سمجھیں گے، جب آپ سمجھیں گے کہ وہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں بڑی کامیابی کا اجر بننے والا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کی دعوت کو پیدا کرتی ہے اور اسلام کی دعوت کی قبولیت کو پیدا کرتی ہے، کہ لوگ پھر کیا ہوتا ہے، لوگ آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے، آپ جس طرح بیہیو کر رہے ہیں اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں لوگ آپ کے دین کے قریب آتے ہیں۔ اور پوری ہسٹری میں ہم دیکھیں کہ لوگ بہت زیادہ دعوت سے متاثر نہیں ہوئے، بلکہ جو مسلمان دعوت پیش کرنے والا تھا اس کے کردار سے، اس کے اخلاق سے لوگ متاثر ہوئے اور اس کے نتیجے میں اسلام پھیلا ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ پورے جو فار ایسٹ کا علاقہ ہے، ملائیشیا ہے، انڈونیشیا اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مسلمانوں کا ملک ہے، وہاں آج تک کبھی مسلمانوں کی کوئی فوج نہیں گئی، کبھی مسلمانوں کا کوئی لشکر نہیں گیا، کبھی مسلمانوں کی کوئی ایکسپیڈیشن نہیں گئی۔ وہاں مسلمان تاجر پہنچے، لوگ پہنچے، انہوں نے وہاں جاب کی، انہوں نے وہاں کاروبار کیا، لیکن جو انہوں نے اخلاق اور کردار کا نمونہ پیش کیا اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ پورا انڈونیشیا اور ملائیشیا اس وقت ایک اسلام کا بہت بڑا مرکز ہے اور بہت بڑا گڑھ ہے، یا کہ 90% آبادی مسلمان ہیں اور بڑے پریکٹسنگ اسلام والے لوگ ہیں لوگ۔ تو یہ کیا ہے کہ وہ جو پوری دعوت پھیلی تھی، یا پورے بر صغیر پاک و ہند میں اولیاء نے جس طرح اپنی دعوت کو پہنچایا، یا افریقہ کے اندر یا سینٹرل ایشیا کے اندر جس طرح اسلام کی دعوت پہنچی ہے، تو یہ وہ اخلاق اور کردار کی قوت ہے کہ جو آپ کی دعوت کے ساتھ جب کمبائن ہوتی ہے، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اپنے دعوت کے کام کو لگے رہنے کے ساتھ، انفرادی اخلاق اور کردار کے ساتھ، اور اپنی فیلڈ کے اندر ایکسیلنس پیدا کرنے کے ساتھ، تو اس کے نتیجے میں دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کو کاؤنٹر کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے مسلمانوں کے لیے،
کیونکہ جو بھی پورا پروپیگنڈا ہے وہ جو فرد سامنے ہے وہ تو بالکل اس کے الٹ ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اخبار میں تو یہ پڑھا ہے، لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں سے اچھا کوئی پڑوسی نہیں ہے، مسلمانوں سے اچھا کوئی دوست نہیں ہے، مسلمانوں سے زیادہ کوئی مشکل میں کام آنے والا نہیں ہے، مدد کرنے والا نہیں ہے. مسلمانوں سے بہتر جو ہے وہ کوئی ایسا آدمی نہیں کہ جس کے ساتھ آپ کام کرتے ہو. تو یہ اخلاق اور کردار وہ چیز ہے کہ جو ہماری اسٹریٹجی کا پارٹ ہونا چاہیے. تو یہ 7 نکات ایسے ہیں کہ جس کے اوپر ہم اگر ہم عمل کریں تو پوری دنیا میں جو اس وقت اسلام کو کاؤنٹر کرنے کی پوری مہم چل رہی ہے اس کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. اور اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گا یہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کر کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ ایک خلافت کا دور آئے گا، اس کے بعد ایک بادشاہت کا دور آئے گا، اس کے بعد ایک جبر کا دور آئے گا، جو اس وقت ہم جس کو فیس کر رہے ہیں پچھلے کئی صدیوں سے. لیکن اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوبارہ اس خلافت کا احیاء ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس وقت کے قریب ہیں اور وہ وقت بہت دور نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر دوبارہ سے اسلام کو نشاط ثانیہ اور غلبہ عطا فرمائے گا. اور پوری دنیا کے اندر یہ بات مغرب تو محسوس کر رہا ہے، لیکن مسلمانوں کو اس بات کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو یہ وہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اس صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا سبق پڑھیں. اور یہ ہماری اسٹریٹجی ہے. اس اسٹریٹجی کے اوپر ہم چلیں گے تو دنیا میں بھی انشاءاللہ کامیابی مسلمانوں کو ملے گی، اور جو ایک بڑی آزمائی سے مسلمان گزر رہے ہیں اس سے نکلیں گے. اور نہ صرف یہ بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہم ایک ایسا پیغام لا سکیں گے کہ پوری انسانیت پوری دنیا کی وہ ایک بھلائی کے راستے پہ چلے گی، دنیاوی بھلائی بھی، اور وہ دنیا کی زندگی میں بھی خوش رہنے والے ہوں گے اور اخروی کامیابی بھی ان کو حاصل ہوگی. اچھا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ایک بہت اہم اور بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ وہ بہت ساری چیزیں جو مسلمان کر رہے ہیں اور صدیوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں وہ ہماری قوت کا ایک بڑا ذریعہ ہے. یعنی اگرچہ اس کے اوپر مغرب کو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں مغرب کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ روزہ رکھتے ہیں مغرب کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ عمرے اور حج کرتے ہیں مغرب کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. مغرب کو سارا اعتراض اور سارا خدشہ آپ کے پولیٹیکل اسلام سے، کہ اسلام کہیں پوری دنیا کا مذہب نہ بن جائے اور پوری دنیا کا اسلام کو قبول نہ کر لے. لیکن جو اللہ رب العالمین نے ہمیں احکامات دیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں احادیث بتائی ہیں اس کی روشنی میں جو ہم کام انفرادی سطح پہ کر رہے ہیں اس کام کو بھی بھرپور طریقے سے جاری رکھنے کی ضرورت ہے. یعنی اسلاموفوبیا کا مقابلہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم نمازوں کو چھوڑ کر کوئی اور دوسرا کام کرنے لگیں، بلکہ ہمیں اپنی نمازوں کو بھی بہت بہتر بنانا ہے، ہمیں قرآن سے تعلق کو بھی اپنے بہت بہتر بنانا ہے، اپنے روزوں کو بھی بہتر بنانا ہے، اپنے حج اور عمرے کو بھی بہتر بنانا ہے. اس لیے کہ یہ وہ سارے ذرائع ہیں کہ جو آپ کے ایمان کو مضبوط کریں گے، جو آپ کے ایمان کو وہ حوصلہ عطا کریں گے کہ جس کے نتیجے میں آپ اسلاموفوبیا کے اوپر جو مہم چل رہی ہے اس کا مقابلہ کر سکیں، اور جو آپ کے اندر وہ قوت اور کردار پیدا کریں گے جو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے.